بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 70 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے واجب تخیری کیا ہوتا ہے اور واجب تعیینی کیا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اوامر کی بحث کا خاتمہ بیان کریں، اور ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ ہم تقریباً واجب کی 6 طرح کی تقسیمات کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ اب تک ہم نے واجب کی 3 تقسیمات کو بیان کر دیا۔ پہلی تقسیم ہماری تھی واجب مطلق اور واجب مشروط کے نام سے، دوسری تقسیم تھی واجب معلق اور واجب منجز کے نام سے، اور پھر تیسری تقسیم آئی واجب اصلی اور واجب طبعی کے نام سے، اور اب یہاں پہ چوتھی قسم آ رہی ہے، چوتھی تقسیم آ رہی ہے واجب تخیری اور واجب تعیینی کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے میں سمجھنا ہوگا واجب تعیینی کیا ہوتا ہے، واجب تخیری کیا ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے واجب کی کچھ تقسیمات گزشتہ بیان کی تھی، اور ہم نے اس جانب اشارہ بھی کیا تھا واجب تعیینی کیا ہوتا ہے، واجب تخیری کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ خاتمہ باس میں آ جائے گی، اور وہ تفصیل انشاءاللہ یہاں پہ مکمل طور پہ بیان ہوگی۔ الرابع التخیری والتعیینی، واجب تخیری اور واجب تعیینی۔ ایک تقسیم کے لحاظ سے واجب جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے واجب تعیینی۔ واجب تعیینی کیا ہوتا ہے؟ ایسا واجب جہاں پہ مطلوب مولا صرف یہی خاص امر ہو اور کوئی دوسرا واجب اس کی جگہ پر اس کا بدل قرار نہ پائے۔ یعنی یہی والا واجب مولا چاہتا ہے کہ یعنی اس کے 8-10 افراد نہیں کہ آپ کو آپشن ہو، پہلے کو کر لو، دوسرے کو کر لو، 5ویں کو کر لو، 10ویں کو کر لو، نہیں، بلکہ ایک ہی فرد ہے اور اسی کو انجام دینا مطلوب مولا شمار ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، نماز پڑھنی ہے آپ نے، تو کوئی ایسی چیز نہیں جو نماز کا بدل قرار پائے، بلکہ جو نماز آپ نے پڑھنی ہے بلکہ اسی انداز میں اس کو پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا بدل قرار نہیں پا رہی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزہ، کوئی چیز روزے کا بدل قرار نہیں پاتی، ماہ مبارک رمضان کے روزے اسی انداز میں اسی طرح رکھے جائیں گے۔ واجب تعیینی کو انشاءاللہ پھر اگلے صفحے میں بیان کر رہے ہیں۔ الرابع التخیری والتعیینی، واجب تخیری اور واجب تعیینی۔ الواجب التعیینی فرماتے ہیں واجب تعیینی کیا ہوتا ہے؟ ما تعلق به الطلب بخصوص ہی، فرماتے ہیں جسے بطور خاص کیا ہے طلب متعلق ہو رہی ہو، ولیس له عدل فی مقام الامتصال، اور مقام امتصال میں کوئی دوسری چیز اس کا قائم مقام قرار نہ پا رہی ہو، کوئی اس کا بدل قرار نہ پا رہی ہو۔ کالصلاۃ، جیسا کہ نماز ہے، والصوم فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ خود واجب ہے اور بذات خود ہی واجب ہے، کوئی چیز ان کی جگہ پر اور دوسری موجود نہیں ہے۔ فإن الصلاۃ واجبۃ لمصلحۃ فی نفسها، فرماتے ہیں نماز کسی مصلحت کی بنا پر واجب ہے اور خود ہی واجب ہے۔ لا یقوم مقامها واجب آخر فی عرضها، اور فرماتے ہیں کہ اس کے عرض میں کوئی دوسرا واجب نہیں ہے جو اس کا قائم مقام قرار پائے۔ دیکھیں عرض کی قید لگی، انشاءاللہ آگے بیان کریں کہ عرض کی قید ہم نے کیوں لگائی ہے، عرض کی قید کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے طول کی قید یہاں پر کیوں نہیں لگائی۔ فرما رہے ہیں وَقَدْ عَرَّفْنَاهُ فِي مَا سَبَقَ بِقَوْلِنَا، وہی بات جس کی جانب میں نے اشارہ کیا، ہم نے گزشتہ جب ہم نے بات کی تھی کہ کچھ تقسیمات ہمارے سامنے واجب کی آتی ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ واجب کی تقسیمات میں سے فلاں قسم امر کو سمجھاتی ہے، صیغہ امر کو، یا فلاں قسم سمجھاتی ہے۔ ہم نے وہاں پہ کچھ اجمالی طور پر ان کی تعریفات بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں اس کے متعلق ہم پہلے بھی تعریف بیان کر چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے واجب تعیین کی تعریف کی تھی، هو الواجب بلا واجب آخر یکون عدلا له وبدیلا عنه فی عرض ہی۔ فرماتے ہیں وہاں پہ ہم نے اس انداز سے یہ کیا کی تھی، اس کی تعریف بیان کی تھی، ایسا واجب جس کا کوئی دوسرا واجب نہ ہو جو اس کا بدل اور اس کا عدل قرار پائے، البتہ فی عرض ہی، اس کے عرض میں کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہم نے یہ تعریف گزشتہ بیان کی تھی، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْبَدِيلَ فِي عَرْضِهِ، فرماتے ہم نے یہاں پہ قید لگائی کہ اس کے عرض میں اس کا کوئی بدل موجود نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر اس کے طول میں کوئی موجود ہوگا تو وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ واجب تعیینی میں ہی شامل ہوگا، چاہے بدل ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ بدل بالعرض نہیں ہے بلکہ بدل بالطول ہے، لہذا وہ واجب تعیینی ہی شمار ہوگا۔ لِأَنَّ بعض الواجبات التعیینیت قد یکون لها بدیل فی طولها، فرماتے ہیں ہمارے سامنے کچھ ایسے واجبات تعیینی ہیں کہ جن کا طول میں بدل ہوتا ہے، عرض میں بدل ہو تو وہ تخیری میں چلے جائیں گے، اس میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ وہ کس میں شامل ہو جائیں گے، واجبات تخیریہ میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے واجبات بھی ہیں کہ جن کا بدل ہے، البتہ بدل بالعرض نہیں ہے، بدل بالطول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولا یخرجہ عن کونھا
वाजिबात तायीनिया, फरमाते ये इस बात से इसको खारिज करार नहीं देते कि हम इसको वाजिब तायीनी शुमार ना करें, यानी बदल करार देना इस बात का मूजिब नहीं बनता कि हम इसको वाजिबात तायीनिया से निकाल के इनको वाजिबात तखीरिया में शामिल कर दें। बल्कि क्यों, चूंकि यहाँ पे बदल बितूल है, बदल बितूल का कोई मसला नहीं है, अलबत्ता मसला की सूरत में है अगर उसके अर्ज में बदल आ जाए। तूल अर्ज क्या है इंशाल्लाह आगे इसको मिसाल के जरिए हम समझा रहे हैं। फरमाते कल वुजू ए मसलन, मिसाल के तौर पर वुजू की मिसाल ले लेते हैं, अल्लज़ी लहू बदीलुन फी तूलिही, कि जिसके तूल में इसका बदल मौजूद, तूल में क्या है, वह हुआ तयम्मुम। तयम्मुम कब आता है, कभी ऐसा आपने देखा कि आपके पास ऑप्शन मौजूद हो, जनाब आपका दिल करे तो आप वुजू कर लें, आपका दिल करे तो तयम्मुम करें, ना, फरमाते कि तुम्हारे लिए जरूरी है क्या करो, वुजू करो। अगर किसी बिना पर वुजू करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो, कुछ मसाइल आ जाए, पानी के मसाइल या तुम्हारे कोई और किसी एतबार से मसाइल आ जाए, तो हुक्म है तयम्मुम का, यानी वुजू ना होने की सूरत में उसके तूल में बदल आ गया तयम्मुम। फरमाते इस सूरत में जब वुजू करना उसके लिए नामुमकिन हो गया, अब उसका बदल आ रहा है तूल, लेकिन इस बिना पर हम ये नहीं कहेंगे कि वुजू वाली ये जो मिसाल है इसको हम वाजिब तखीरी करार दें कि तुम्हारी मर्जी है, चाहे वुजू कर लो चाहे तयम्मुम कर लो। फरमाते ना, इसके ऊपर वाजिब तायीनी है कि वुजू करें। अगर किसी उज़र के बिना पर वुजू नहीं कर सकता तो फिर क्या कर ले, तयम्मुम कर ले। इसको हम कहते हैं बदले तूल। बदले अर्ज क्या कहेंगे, बदले अर्ज का मतलब आसान, इसी मिसाल में समझाना चाहूं कि तुम्हारी मर्जी है वुजू कर लो, तुम्हारी मर्जी है तयम्मुम कर लो, दोनों अर्ज में क्या है, एक दूसरे का बदल करार पा रहे हैं, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद। फरमाते इस तरह का हुक्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। लिअन्नहु इन्नमा यजिबु, तयम्मुम किस सूरत में वाजिब होता है, इज़ा तअज़्ज़रल वुज़ू, फरमाते जब वुजू करना उसके लिए मुमकिन ना हो। वकल गुस्ल बिनिस्बत इला तयम्मुम, जिस तरह वुजू और तयम्मुम की निस्बत है ऐसे ही गुस्ल और तयम्मुम की भी निस्बत है, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर आपने कोई वाजिब गुस्ल अंजाम देना है या मिसाल के आपने गुस्ल मसे मैयत करना है, फरमाते उसमें ये आपके पास इख्तियार मौजूद नहीं है कि दिल करे तो आप गुस्ल कर रहे, दिल करे तो आप तयम्मुम कर रहे। फरमाते ना, आपके ऊपर वाजिब तायीनी है कि गुस्ल करें। अगर गुस्ल करना किसी सबब किसी इल्लत की बिना पर आपके लिए मुमकिन ना हो तो क्या करें, तयम्मुम करें। फरमाते जिस तरह वुजू में है ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। फरमाते वुजू वाली मिसाल में भी और गुस्ल वाली मिसाल में भी तयम्मुम बदल तो है वुजू गुस्ल का, लेकिन बदल फी तूल ही है, बदल फी अर्ज ही नहीं है, लिहाजा हम इनको वाजिब तायीनी शुमार करेंगे, वाजिब तखीरी शुमार नहीं करेंगे। एक और मिसाल, वका खिसालिल कफारतिल मुरत्तबते नहवो कफारते कत्लिल खता। फरमाते जिस तरह कफारा मुरत्तबा में क्या होता है कि वहां पे तरतीब होती है, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं होता, एक होता है कफारा मुरत्तबा, एक होता है कफारा मुखय्यरा। मुखय्यरा की मिसाल इंशाल्लाह आगे आएगी। कफारा मुरत्तबा में क्या होता है कि आपके पास तरतीब है, पहले ये आपके ऊपर वाजिब है, अगर किसी वजह से ना कर सके तो दूसरा फर्द वाजिब है, वो किसी वजह से ना कर सके तो तीसरा फर्द आपके ऊपर वाजिब है, यानी तरतीब है, पहले ये, फिर ना होने की सूरत में दूसरा, दूसरे के ना होने की सूरत में फिर तीसरा। तो मतलब जिस तरह कफारा मुरत्तबा की खिसाल है, और बतौर मिसाल उन्होंने एक मिसाल पेश किया कफारा मुरत्तबा की, ना वो कफारत कत्ल खता, जिस मकाम पे कत्ल खता हो जाए उसके वहां पे कफारा बयान। सबसे पहला कफारा क्या है, वही इत्क़, तुम्हारे लिए जरूरी है कि कत्ल खता की सूरत में एक गुलाम को आजाद करो। अव्वलन तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है, ये वाजिब तायीनी है, वाजिब तखीरी नहीं है, वाजिब तायीनी है कि गुलाम को आजाद करना ही तुम्हारे लिए जरूरी है। फ़इन ताज़रा, अगर गुलाम को आजाद करना तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो, फ़सियाम शहरैन, तो 2 माह रोजा रखो। फ़इन ताज़रा, अगर 2 माह रोजा रखना मुमकिन नहीं है, फ़इताम सित्तीना मिस्कीना, तो मतलब उस सूरत में फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना जरूरी। अब देखें यहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दिल करे तो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, दिल करो तो क्या कर लो, 2 माह रोजे रख लो, दिल करो तो गुलाम आजाद करो। तो फरमाते ना, ये तरतीब है, पहले गुलाम, गुलाम ना होने की सूरत में रोजे, रोजे ना होने की सूरत में इताम। फरमाते इसको हम कहते हैं कफारा मुरत्तबा। लेकिन अगर वो कफारा मुखय्यरा, जिस तरह के माह मुबारक रमजान का रोजा तोड़ना, रोजा इफ्तार का इंशाल्लाह आगे वाजिब तखीरी में हम बयान भी कर रहे हैं, फरमाते उसको हम कहेंगे वाजिब तखीरी। क्यों, इसलिए कि वहां पे ऑप्शन मौजूद है कि इन तीनों में से जिस पे भी चाहो आप अमल कर लो। यानी आसान फाज में आप ये समझेंगे कि वाजिब तखीरी में इख्तियार होता है कि इन अफराद में से जो मर्जी फर्द कर लो, लेकिन जो वाजिब तायीनी है उसमें इस तरह का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, बल्कि एक ही फर्द है, उसको आपने अंजाम देना है। अगर उसका शरीयत ने उसके तूल में को बदल रखा हो तो फाबिहा, अगर उसका तूल में को बदल ना रखा होगा फिर उसी को अंजाम देना आपके लिए जरूरी हो जाएगा।
آگے فرماتے ہیں الواجب التخیری. اب آگے واجب کی دوسری قسم جو ہم نے واجب تخیری کے نام سے، جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا. کیا ہوتا ہے واجب تخیری؟ ایسا واجب کہ جو صرف خود ہی مطلوب مولا نہ ہو بلکہ اس کے عرض میں دیگر افراد بھی موجود ہو جو کہ اس کی جگہ پر آ سکتے ہوں. اس طرح کے تمام افراد میں سے کسی بھی فرد کو انجام دیا جا سکتا ہو، جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے کا کفارہ. الواجب التخیری ما کان لہ عدل و بدیل فی عرضہ. دیکھیں عرضہ قید یہاں پہ آ رہی، یہ اس پہلی والی قسم کے مقابلے میں ہے. فرماتے کہ جس کا بدل بھی ہو اور جس کا عدل بھی ہو، البتہ اس کے عرض میں ہو، طول میں ہو، تو اس کو واجب تخیری شمار نہیں کریں گے، اس کو واجب تعیینی میں ہی رکھیں گے. وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الطَّلَبُ بِخُصُوصِهِ. اور طلب جو ہے بطور خاص اسی امر کے ساتھ متعلق نہ ہو کہ یہی فرض ہے، اس کو انجام دینا ہے، بلکہ فرماتے پھر کیا ہے، بلکان المطلوب ہوا او غیرہ. فرماتے اس کا مطلوب یہ بھی ہے، اس کا مطلوب اور بھی ہے کہ یتخیر بینہما المکلف، جس کے درمیان مکلف کو اختیار ہے، چاہے تو اس پہ عمل کر لے چاہے تو اس پہ عمل کرے، مکلف کو کھلی چھٹی دی گئی ہے. وہو کالصوم الواجب. مثال دے رہے ماہ مبارک رمضان کا واجب روزہ. فرماتے فی کفارت فطار شہر رمضان عمدا. فرماتے ماہ مبارک رمضان کا اگر روزہ کسی نے جان بوجھ کے باطل کیا تو اس کے اوپر کیا ہوگا، کفارہ واجب ہوگا. کفارہ کیا ہے، فإنہ واجب. فرماتے کفارہ اس پہ واجب تو ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح قتل خطا کا ہم نے واجب تعیینی میں بیان کیا. فرماتے اس طرح نہیں ہے، لیکن یجوز ترکہ و تبدیلہ. فرماتے اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو کیا کر لے، 2 ماہ روزے رکھ لے یا اس کو بدل دے کس کے ساتھ، بعتق رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنے سے، او اطعام 60 مسکینہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے. اس کو کیا کر دے، تبدیل کر دے. اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ چاہے تو 60 روزے رکھ لے، اس کے لیے آسان ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے لیے آسان ہے تو وہ کر لے، اگر غلام آزاد کرنا اس کے لیے آسان ہے تو وہ کر لے. اس کے پاس مکمل طور پہ اختیار موجود ہے. آگے فرماتے ہیں والاصل فی ھذا التقسیم ان غرض المولا ربما يتعلق بشیء معین. فرماتے ہیں واجب تعیینی اور واجب تخیری کی یہ تقسیم جو آ رہی ہے ہمارے پاس، یہ کیوں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مولا کا جو مطلوب ہے ایک معین امر ہوتا ہے، یعنی مولا چاہتا ہے یہ ہے کہ میرا جو عبد ہے، میرا جو بندہ ہے وہ صرف اسی کام کو انجام دے، اس کے علاوہ کسی اور کام کو اس کی جگہ بھی منہ نہ لگائے. یعنی اسی کام کو انجام دینا کیا ہے، میرے عبد اور میرے مخاطب کے اوپر ضروری ہے. مطلوب مولا یہ ہے. فرماتے والاصل فی ھذا التقسیم ان غرض المولا ربما يتعلق بشیء معین. فرماتے کبھی کبھار تو مولا کی جو غرض ہے وہ کسی خاص شے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. فإنه لا مناص حینئذ. اس صورت میں جب مولا چاہتا ہے کہ میرا مکلف جو ہے وہ صرف اسی کام کو انجام دے، یہ کام مجھے پسند ہے، اور مولا چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی اسی کام کو انجام دے. فرماتے من ان یکون هو المطلوب والمبعوث الیہ وحدہ. اس طرح کے مطلوب مولا بھی وہی ایک کام ہو اور جس کام پہ مولا اس کو آمادہ کر رہا ہے وہ بھی یہی ایک کام ہو. فیکون واجبا تعینیہ. مولا کی یہ غرض، مولا کی یہ طلب، مولا کی یہ چاہت اس واجب کو واجب تعینی بنا دیتی ہے کہ اس کے علاوہ آپ اور کوئی کام کر نہیں سکتے. لیکن جہاں تک تعلق ہے واجب تخیری کا، وربما دوسری سے وربما یتعلق غرضہ باحد شیئین. مولا چاہتا ہے کہ میری جو غرض ہے وہ انجام پا جائے، یعنی مولا کا مقصد نہیں ہے کہ کرنا ہے تو یہی کام کرنا ہے. فرماتے ہیں نا، مولا کی اس طرح غرض نہیں، بلکہ مولا کیا چاہتا ہے، مولا کہتا ہے کہ میرا کام ہونا چاہیے، چاہے تو اس کو کر کے کر دے، چاہے تو اس کو کر کے کر دے، یا تیسرے فرد کو انجام دے کے کر دے. ربما یتعلق غرضہ باحد شیئین. یا 2 چیزوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی غرض ہے، او اشیاء، یا 2 سے زیادہ، 3 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 15 ہے. لا علی التعیین. تعیین کی صورت میں البتہ نہیں، اس نے نہیں کیا کہ یہی کرنا ہے بلکہ اختیار دیا ہے، یہ 10 افراد کھلی چھٹی ہے، تمہیں جو چاہے اس میں اس کو انجام دے دے. بمعنی ان کل منہما محصل لغرض. فرماتے اس طرح کے ان میں سے ہر ایک غرض مولا کو حاصل کرنے والا ہے، یعنی ہر ایک سے کیا ہے، غرض مولا پوری ہو جاتی ہے. نتیجہ فیکون البحث نحو جمیعا علی نحو التخیر بینہما. اس صورت میں کیا ہوگا، یہاں پہ جو حکم ہوگا یہ ان افراد کے درمیان تخیر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا. یعنی جب مولا نے کہہ دیا کہ میرا کام بس ہو جانا چاہیے، اب چاہے وہ پہلے فرد کو کرے، 5ویں کو کرے، 10ویں کو کرے، 15ویں کو کرے، اس کی مرضی ہے، چونکہ مولا کو اپنا کام چاہیے، وہ انجام پا جائے گا. وکیل القسمین واقعین فی ارادتنا نحو ایضا. فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے کلام کے اندر بھی موجود ہے دونوں قسمیں، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف یہی کام کرنا ہے، کبھی کبھار ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی کر لو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہو اس کو بھی انجام دے سکتے ہو. فلا وجہ للاشکال فی امکان واجب تخیری. فرماتے ہیں جس طرح
کرام نے واجب معلق کے بارے میں بات کی تھی اس طرح کی بات کی یہاں پہ گنجائش نہیں کہ آیا واجب تخیری ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اس کا امکان بھی ہے، وقوع پذیر بھی ہے، شریعت میں اس کی مثالیں بھی ہیں اور عمومی ہماری عام روزمرہ زندگی میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ولا موجب لاطالۃ الکلام، فرماتے ہیں اپنی بات کو زیادہ طول دینے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا کہ ایک تقسیم کے لحاظ سے واجب کی دو قسمیں ہیں، واجب تعینی اور واجب تخیری۔ واجب تعینی سے مراد یہ ہے کہ ایسا واجب جو معین طور پر مطلوب ہو اور اس کا کوئی عرض میں بدل نہ ہو، عرض کی قید لگانا ضروری ہے، یعنی صرف بدل کہنا کافی نہیں بلکہ عرض کہنا ضروری کہ عرض میں اس کا کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اور واجب تخیری سے مراد کیا ہے کہ ایسا واجب جو معین طور پر مطلوب نہ ہو بلکہ اس کا کوئی بدل بھی موجود ہو۔ واجب تعینی اور واجب تخیری دو قسمیں بنی کیوں؟ فرماتے ان دو قسموں کی بنیادی وجہ مطلوب مولا ہے۔ کبھی مطلوب مولا معین طور پہ ایک کام ہوتا ہے، کبھی مطلوب مولا جو معین طور پہ کام کی انجام دہی ہوتی ہے، چاہے ایک فرد کے ذریعے ہو یا باقی افراد میں سے کسی بھی فرد کے ذریعے انجام پا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔